السلام علیکم خواتین و حضرات. دا ٹاکس بیونڈ پروگرام کے ساتھ میں ہوں ساجد عمران. میرے ساتھ حسب معمول فاروق نوید الحسن اور رضوان صدیقی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیڈینٹی کرائسس. یہ ایسا ٹاپک ہے جو پاکستان میں ابھی حالیہ دنوں میں، حالیہ سالوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے. اور آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے کیا، ہم پاکستانی کیا اس کا شکار ہیں کہ نہیں، اور ہم اگر اس کا شکار ہیں تو ہم اس کا شکار کیسے ہوئے. اور سب سے جو زیادہ ضروری سوال ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس کے جو نقصانات ہیں، اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے تو اس کے مضمرات ہیں کیا. تو میں شروع کروں گا فاروق آپ سے. آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، یہ آئیڈینٹی کرائسس کیا، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، ایک تو اس میں بنیادی سوال جو آپ کا ہے کہ کیا پاکستانی قوم اس کرائسس کا شکار ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ بالکل ہے، ہمیں وہ کرائسس ہے. اور یہ کرائسس کب سٹارٹ ہوا، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، یہ جاننا بہت ضروری ہے اس میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمومی طور پہ اب جب ہم بات کرتے ہیں ایز اے پاکستانی نیشن کا، تو اس کی ابتدا تو ہوتی ہے جی جب ایک مسلم اسٹیٹ کی یہاں پہ تحریک چلی پاکستان کے اندر، سوری انڈیا کے اندر، جس کو لیڈ کیا پاکستان مسلم لیگ نے. تو وہاں اس تحریک میں جو سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے جو سلوگنز استعمال ہوئے، اس میں ایک بڑا آپ دیکھیں تو ایک بڑا ایک کلیئر آپ کو ایک آئیڈینٹی دے دی گئی، یعنی اس خطے سے آپ کو جدا کر دیا گیا. اس میں آپ کو ایک اور خطے سے جو آپ سے بہت دور ہے یہاں سے، آپ کو وہ آئیڈینٹی دی گئی اور آپ کو وہاں سے جوڑ دیا گیا. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلم نیشنلزم ہے، آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور جو ریجنل نیشنلزم تھی اس سے آپ کو جدا کر دیا گیا. تو جو کنفیوژن یہاں کے لوگوں میں بنیادی طور پہ پائی جاتی ہے، یعنی یہاں کے لوگ جو کہ ہڑپن سویلائزیشن یا انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو بیسیکلی لوگ ہیں، ڈسینڈنٹس ہیں وہاں کے، یا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو گنگا اور جمنا کی سویلائزیشن ہے، ہمارا اس سے ایک تعلق بنتا ہے. تو ان لوگوں کو بنیادی طور پہ ایک اس خطے سے جوڑ دیا گیا کہ جہاں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا بنیادی طور پہ. ہاں، جو لوگوں کا فیتھ تھا یہاں کے، خاص طور پہ جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں کے لوگوں کا جو فیتھ ہے وہ وہیں سے آیا، انہوں نے اسی فیتھ کو قبول کیا. لیکن ان کا جو جو ریجن، جو ان کا جو ایک کنیکشن ہے ریجن کے ساتھ، وہ بنیادی طور پہ وہی ہے نا جو ہماری ہڑپن سویلائزیشن ہے یا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، یا بعد میں جو گنگا جمنا کی تہذیب ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں سے اس کنفیوژن کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پھر اس میں ریڈیکلائز کیا گیا سوسائٹی کو. یعنی میں اب یہ بات کر رہا ہوں 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. مختلف قسم کی جو ریزولوشنز پاس ہوئی آپ کے پارلیمنٹ میں، یا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل کی گئیں. اس کے بعد سوسائٹی مزید جو ہے وہ ریڈیکلائز کی گئی. اچھا، پھر آپ کی جو مٹی ہے، آپ کی جو یہ ریجن ہے، اس سے آپ کو فردر ڈسکنیکٹ کرتے گئے وہ. اور آپ کا جو ایک دوسرا ایک خطہ ہے، جو دوسری سرزمین ہے، وہاں سے آپ کو جوڑ دیا گیا. اب اس پروگرام کے دوسرے حصے میں پھر ہم وہ بھی بات کریں گے کہ وہاں سے جوڑنے کے بعد آپ کو کیا نقصان اٹھانا پڑا، آپ کو اس کا کیا یعنی اس کے مضمرات کیا ہیں، کہ آپ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایک جاپان میں رہنے والا اپنے آپ کو جاپانی کہلاتا ہے، ایک تھائیلینڈ میں رہنے والا اپنے آپ کو تھائی نیشنلٹی سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے. ہاں، وہاں بھی مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوں گے، لیکن آج اس کا تعارف جو ہے وہ بڑا ڈیفینیٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے. ہمارے انڈیا کا رہنے والا، ہمارا بنگال کا رہنے والا، بنگالی بھی مسلم ہے، ملیشین بھی مسلم ہے، انڈونیشیا میں بھی مسلمان ہے. کیا ان کے ہاں یہ کنفیوژن ہے؟ تو میرا خیال ہے وہاں یہ اس طرح کی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آئیڈینٹی کرائسس وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم نہیں ہوا، بلکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے.
اچھا رضوان صاحب، یہ آپ ہمیں بتائیں، فرخ نے جو ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کی جو اوریجن ہے وہ کب شروع ہوئی اس کے اوپر تھوڑی بات کی ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آئیڈینٹی اتنی ضروری کیوں ہے؟ اچھا ساجد صاحب اور فرق صاحب، یہ بڑا اچھا ایک سوال ہے اور بڑا سینسٹیو بھی ہے، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری بھی ہے. تو میرے خیال میں تو آپ دیکھیں کہ ہم اسکول میں بچپن میں ہمیں پڑھایا گیا اپنی کتابوں میں کہ وہ محمود غزنوی افغانستان سے اٹھتے تھے اور وہ جا کے مندروں پہ حملے کرتے تھے، اور وہاں سے جتنا سونا اور جتنے ہیرے جواہرات تھے وہ لوٹ کے لے جاتے تھے. اور وہ ایسا شدائی آدمی تھا کہ ہر سال ہی حملہ کرتا تھا، ہر سال نہیں، ہمیں جاتا تو تھا. یہ بتایا گیا تھا کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی 17 حملے کیے یہ ہندوستان کے وہ ہے اوپر. نا، تو یہ وہ وہ چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے نا، وہ تو حملہ آور تھا، وہ تو جاتا تھا اور سونا ہیرے جواہرات، وہ مندروں میں تو بے شمار چیزیں ہوتی تھیں، وہ تو دولت کے انبار ہوتے تھے وہاں پہ، اور وہاں سے وہ لوٹتا تھا اور چلا جاتا تھا واپس. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارا وہ جو محمود غزنوی جو ہے، جس کا تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے، سب کانٹیننٹ سے نہیں ہے، افغانستان سے وہ آتا ہے، اور وہ آتا ہے اور جا کے حملہ کرتا ہے، سارا کچھ لوٹ کے لے جاتا ہے. اب بیسیکلی اس وقت، اب آپ دیکھیں یہ کب کی بات ہے، یہ 6-7 صدیاں پہلے کی بات ہے نا. تو اس وقت ہمارے جو فور فادرز تھے، ہمارے جو بڑے تھے، دادے کے پردادا، پردادے کا پردادا، وہ ہو سکتا ہے ہندو ہوں، ڈیفینیٹلی وہ ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے، یا وہ مسلمان تو نہیں ہوگے، مسلمان تو آہستہ آہستہ بعد میں ہوئے نا. تو بیسیکلی وہ ہمارا دادے کا دادا یا پردادا جو ہے وہ اسی مندر میں گھنٹیاں بجا رہا ہوگا، اور محمود غزنوی صاحب آ کے اس کو مارتے پیٹتے ہوں گے اور سونے ہیرے جواہرات لے کے جاتے ہوں گے. تو بیسیکلی وہ دیکھیں، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ہمیں، دیکھیں مذہب، ہم انڈین یا پاکستانی ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمارا تعلق اسی سرزمین سے ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم بنگالی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں ساتھ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم زبردستی سے اپنا تعلق جو ہے وہ نہیں رضوان، جو اس نہیں، پاک یہ سرزمین سے باتیں آپ کی جوڑنے ساری کی ٹھیک کوشش ہے. کرتے ہیں. لیٹ می کمپلیٹ. ہم اس زمین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیں اون نہیں کرتے، وہ ہمیں اپنے جیسا نہیں سمجھتے. اب میں فرینکلی بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے تک مجھے اگر کوئی کہتا تھا نا کہ آپ انڈین ہیں، تو میں اس کو برا محسوس کرتا تھا، اس کو بتاتا تھا کہ بھیا میں انڈین نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں. لیکن مجھے اب کچھ عرصہ پہلے یہ احساس ہوا کہ نہیں یار، یہ ہمیں اس میں اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اسی طرح سے اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام آیا، ہم نے مختلف مزائل بھی گاڑے ہوئے ہیں، جو ابھی مزائل ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں، مختلف ہر چوک پہ ہم نے مزائل گاڑے ہوئے ہیں. کوئی شاہین ہے، کوئی غوری ہے، کوئی یہ ہے. اب بیسیکلی وہ سارے حملہ آور تھے، وہ ہمارے سرزمین پہ حملہ کرتے تھے، یہاں سے چیزیں لوٹتے تھے اور آگے جاتے تھے، دلی کے تخت پہ جاتے تھے. وہ حملہ کرتے تھے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے. اب فار ایگزامپل راجہ داہر کے اوپر حملہ کیا، محمد بن قاسم صاحب نے راجہ داہر پہ حملہ کیا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ راجہ داہر کی فوج میں ایز اے سپائی یا ایز اے صوبیدار، حوالدار، وہ لڑ رہے ہوں محمد بن قاسم کے خلاف. تو ٹھیک ہے، وہ ہم مسلمان ہو گئے بعد میں، لیکن ہم اپنے جو بڑے ہیں ان سے ہم رشتہ تو نہیں توڑ سکتے. ہم بڑوں کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح ابھی فاروق صاحب نے ابھی مثال دی ہے، جاپانی ہیں، ٹھیک ہے نا، چائنیز ہیں، باقی ملیشینز ہیں، انڈونیشینز ہیں، وہ سارے اپنے کنٹری پہ، اپنی نیشنلزم پہ فخر کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہم بجائے اپنے اوپر فخر کرنے کے، ہم اپنے رشتے زبردستی ان لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے. تو یہ بیسکلی ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے، جو دو قومی نظریے کا بھی وجہ بنا، اور آگے اس کے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو. میرا جو بنیادی سوال تھا نا فرق، وہ یہ تھا کہ آئیڈینٹی ضروری کیوں ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیوں میں اگر انڈین ہوں تو مجھے اپنے آپ کو انڈین کہنا ضروری ہے؟ کیوں میں اگر ملیشین ہوں تو مجھے ملیشین کہنا ضروری ہے؟ اس سے مطلب کیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈینٹی، میں آپ لوگوں سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا یہ کوئی ایک سالڈ قسم کا، مطلب کوئی ایک کانسیپٹ ہے، یا یہ کوئی ایک فلوئڈ چیز ہے کہ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مطلب ڈاکٹری کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ کوئی سرجن بنتا ہے تو وہ مطلب وہ اپنے آپ کو سرجن لکھ دیتا ہے. تو پوائنٹ آف ویو
مطلب جو ہے جو آئیڈینٹی کے بارے میں ہے وہ بھی کوئی ایک فلوئڈ سی چیز ہے. تو جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں آئیڈینٹی کی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے, اور یہ کوئی سالڈ چیز ہے جو کہ پٹ ان پلیس ونس فار آل. تو اس پہ ذرا آپ مجھے بتائیں, اور یہ ضروری کیوں ہے؟ مجھے ابھی اچھا، یہ تک اس پہلی کی بات تو یہ ہے کہ یہ، ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے، وہ تو ہم نے بات کر لی کہ ہمیں یہ ابہام ہے، تو بنیادی طور پہ اس ابہام کو دور ہونا چاہیے نا، اس کنفیوژن کو دور ہونا چاہیے. یہاں کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کا تعلق اسی سرزمین سے ہے. اور جو ایک خواہ کا تعلق جوڑا جاتا ہے نا، ہاں اب دیکھیں، اس زمانے میں مائگریشن تو ہوتی رہی ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں سے آئے اور وہ سیٹل ہوتے رہے. وہ یہاں انڈیا میں بھی سیٹل ہوئے، اور سیٹل ہونے کے بعد یہاں کی سویلائزیشن جو ہے اس میں بہت ساری جگہوں سے لوگ آتے رہے، اور وہ اس سرزمین کا حصہ بن گئے. تو اب جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کہیں سے بھی آئے ہوں، سینٹرل ایشیا سے آئے ہوں، عرب سے آئے ہوں، ویسٹ ایشیا سے آئے ہوں، لیکن اب آپ بنیادی طور پہ اسی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ ابہام آپ کو دور کرنا چاہیے. اور اگر یہ دور ہوگا تو جو دنیا ہے، جو دنیا میں مختلف ملک ہیں، اس میں آپ اپنا ایک مقام کا تعین کر سکتے ہیں. آپ کی قوم کی ایک پہچان بنے گی. ہاں البتہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے اور آپ اپنا تعلق جو ہے وہ خواہ جو ایک ایسی سرزمین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کوئی تعلق اس طرح سے آپ کا نہیں ہے، ہاں ایک فیتھ وہاں سے آیا وہ ٹھیک ہے، وہ فیتھ جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگوں کا بھی فیتھ جو ہے وہ وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنا جو تشخص ہے، علاقائی تشخص بھی انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں بھی اپنا جو تشخص ہے وہ اسی سرزمین سے جوڑنا چاہیے جہاں کے ہم رہنے والے ہیں. دوسری چیز یہ ہے اس میں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں ابھی جو رضوان نے باتیں کی ہیں نا، کہ ایک تو یہ کہ جب پاکستان موومنٹ چل رہی تھی، وہاں اس کنفیوژن کو لوگوں کے اندر خواہ مخواہ ڈالا گیا. اس کے پیچھے مقاصد بھی تھے تاکہ ہم جو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہے اس کے لیے ہم یونائٹ ہو سکیں. اچھا وہ مقصد حاصل کر لیا گیا. میرے خیال میں اس مقصد حاصل کرنے کے بعد when پاکستان came into being، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا، اور ان لوگوں کو بتایا جانا چاہیے تھا کہ آپ اصل میں کون ہیں. اور خواہ مخواہ کی جو کنفیوژن بعد میں کریٹ کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا، اب یہ جو نام ہے انڈیا، یہ انڈیا جو نام ہے یہ کہاں سے آتا ہے جی؟ یہ نام انڈس سے آتا ہے. وہ انڈس ریور کہاں پہ ہے؟ وہ موجودہ پاکستان میں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جو ریور ہے وہ انڈس ریور ہی ہے. وہاں سے ایک نام جو اخذ کیا جاتا ہے انڈیا، ہمیں اس نام سے کیوں چڑ تھی؟ اب ایک سوال بنیادی ہے نا کہ ہمارے ہی علاقے کا وہ ایک دریا ہے، اسی دریا سے ایک نام اخذ کیا جاتا ہے اور ہمیں اس سے چڑ ہے. وہ اریٹیشن یا وہ امبیرسمنٹ ہمیں نہیں ہونی چاہیے نا، ہمیں تو اون کرنا چاہیے اس نام کو. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ایون جو ہندو جو ورڈ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی بنیادی طور پہ تو سندھو تھا، سندھو دریا سے. ہاں لیکن جب عرب ملکوں سے لوگ آئے تو وہ پروننسیشن میں فرق آ گیا، تو اسی سندھو کو انہوں نے ہندو کر دیا. تو جیوگرافیکلی ہم سارے لوگ کون ہیں؟ جیوگرافیکلی تو ہم سارے لوگ ہندو ہی ہیں. ہاں فیتھ ہمارا اسلام ہے، وہ 97% جو ہم لوگ ہیں ان کا فیتھ اسلام ہے. تو اس آئیڈینٹی کو قائم رکھنے میں یا اپنانے میں کوئی حرج ہے نہیں کہ اگر ہم اپنی جیوگرافی کو الگ رکھیں، اپنے فیتھ کو الگ رکھیں، تو اس میں کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے. میرا یہ پوائنٹ ہے. اور اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو اس طرح سے اگر آپ انٹروڈیوس کروائیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی قوم کو بھی اس طرح سے کروائیں، تو وہ جو رضوان کہہ رہے ہیں نا کہ جگہ جگہ پہ جو مختلف میزائل لگے ہوئے ہیں یا مختلف ٹینکس ہیں تو ان کے نام پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، تو آپ کو ذرا اس میں آسانی ہو جائے گی. اب سکندر یونانی وہاں سے آیا، اس کا مقابلہ کیا یہاں کے لوگوں نے. کس نے کیا؟ وہ چکوال کے جیلم کے راجا پورو تھے، پورس، ٹھیک ہے، اس کے ڈسینڈنٹ آج بھی ادھر ہی ہیں، چکوال میں ہیں، جیلم میں ہیں، جو ہمارے منہاس
ٹرائب ہے فرق سر وہ میں سارے اس کے تھوڑی سی ڈسینڈنٹس ہیں. تو تھوڑا وہ سا ایڈ سارے کر دوں لوگ یہاں پہ. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. پچھلے دنوں میری ایک دوست سے بھی بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے. وہ اپنے آپ کو رشتہ جوڑنے کی تگدو کر رہے تھے ہمارے ایران کے ساتھ، فارس کے ساتھ. تو ان کو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ سب کا ہم ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں نا، تو ڈی این اے ہمارا جو ٹیسٹنگ ہے وہ 97% تو اسی انڈس ویلی سے ریلیٹڈ ہے. انڈس سیولائزیشن جو تھی، جو سب کانٹیننٹ ہے، اس کے اندر اس سے میچ کرتا ہے. جو 2-3% رہتا ہے نا، وہ آپ کا فلیپین سے، انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے ادھر جاتا ہے، وہ ادھر میچ کرتا ہے. وہ آپ کا 1% بھی آپ کا عرب دنیا سے آپ کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا ہے. اچھا، اب یہ تو ہیں وہ حقائق. اب اس کے باوجود بھی ان سے ہم نظریں چرا کے ہم زبردستی بغیر کسی وجہ، یا تو ہم افغانیوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ایرانیوں سے، یا پھر عرب دنیا سے. یہ ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں اس پہ اتنی شرم کیوں آتی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں، بڑے جو ہیں، وہ ہندو تھے، وہ سکھ تھے؟ کیوں ہمیں شرم آتی ہے اس بات میں؟ نہیں اب رضوان، یہ اس میں حقیقت ہے. دیکھیں جو شرم کی بات تو میرے خیال میں اس میں نہیں ہے، لیکن ایک جو وہ آئی تھنک کنفیوژن ہے نا، وہ اس وجہ سے بھی آئی کہ یہاں مائگریشنز تو ہوئی ہیں نا اس خطے میں، ایران سے، سینٹرل ایشیا سے، عرب سے بھی لوگ آئے ہیں یہاں پہ. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اسیمیلیٹ ہو جاتے ہیں کسی کلچر میں، آپ اس کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کی آئیڈینٹی وہی ہونی چاہیے. آپ تھائی لینڈ میں بہت سارے آپ کو چائنیز ڈسینڈنٹس ملتے ہیں جو چائنا سے مائگریٹ کر کے وہاں تھائی لینڈ میں ہیں. وہ پتہ نہیں ان کی پاپولیشن کا 10% ہے یا 15% ہے، لیکن آپ جب ان کو کلوزلی دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ اوریجنل تھائی ہیں، تھائی نیشنل ہیں، اور ملائیشیا یہ میں شاید بھی وہ ایسے چائنا ہی سے. ہے. ملائیشیا میں بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہے. لیکن وہ سارے لوگ اپنے آپ کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں جی؟ وہ سارے آپ کو کوئی چائنیز نہیں کہتے، وہ آج بھی آپ کو وہاں پہ وہ تھائی نیشنلز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اس میں کنفیوژن پیدا کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو دو قومی نظریہ تھا، ٹو نیشن تھیوری تھی، اس زمانے میں یہ خواہ کی کنفیوژن پیدا کی گئی. اس سے پہلے بھی تھی. میں یہاں پہ رضوان ایک وہ کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ جو سر ڈینزل ایبیٹسن ہیں جنہوں نے بہت کام کیا، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے یہاں جو ہمارا سب کانٹیننٹ میں جب برٹش راج تھا تو اس کے ایڈمنسٹریٹر تھے. وہ 1870 میں یہاں آ گئے تھے، اور 1908 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو تب تک وہ یہاں پہ رہے. وہ چیف کمشنر بھی رہے سی پی کے، وہ گورنر بھی رہے پنجاب کے، اور اپنے پورے ٹینیور میں جو سینسز ہوئی انڈیا کی، اس میں ان کا بڑا کام ہے. وہ 1872 میں جو امپرفیکشنز تھیں اس پہ انہوں نے بڑا بعد میں اس کو اسٹڈی کیا، اور اس کو انہوں نے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جو بعد کی سینسز ہیں ہماری. اچھا، وہ جب انہوں نے پنجاب، دا کاسٹ آف پنجاب، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، تو اس میں نا وہ ایک چیز پہ بڑا حیران ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ ٹو نیشن تھیوری سے پہلے کی بات ہے، اس سے بھی کوئی 30-20 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ ایک چیز پہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہاں کے لوگ، خاص طور پہ جو انہوں نے چونکہ پنجاب میں کام کیا اور NWFP میں، یعنی ہمارے خیبر پختونخوا میں کام کیا، کہ وہ اپنا ایک کنیکشن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عرب سرزمین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بائی فیتھ نہیں، بائی فیتھ تو ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ مسلم ہیں، بائی لیکن وہ لینیج. اپنا، یس، بائی لینیج بھی وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں کے کسی قبیلے کے ڈسینڈنٹس ہیں. تو یہ آئیڈینٹی کرائسس تو شاید آہستہ آہستہ یہاں لوگوں میں بڑا پرانا آنا شروع ہو گیا، اور لوگوں کو چونکہ وہ ایک تھوڑا سا احساس بھی ہونا شروع ہو گیا کہ اس لینیج کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں، آپ کو فائدے بھی ملیں گے. تو پھر لوگوں نے ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی لوگوں نے وہ اپنا ایک تعلق جوڑا ادھر سے. لیکن میرا یہ احساس ہے کہ ٹو نیشن تھیوری میں جو نیریٹو بلڈ ہم نے کیا سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے، وہ اس نے اس کو مزید یعنی انٹینسیفائی کیا. اور 1947 کے بعد جو ایک ٹائم تھا جس میں ہمیں اسے ریکٹیفائی کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، بلکہ جو ریزولوشن مختلف قسم کی پارلیمنٹ میں ہم نے پاس کی، یا جو پھر ایک ریڈیکلائز ہم نے سوسائٹی کو کیا، بہرحال اس میں اسٹیٹ کا بھی ایک بڑا رول ہے، اس سے یہ ایشو اور خراب ہو گیا. ابھی میں ریسنٹلی ایک کتاب پرویز ہود بھائی صاحب نے لکھی ہے، وہ ہوں، میری ابھی شیلف میں پڑی ہوئی ہے، میں اس کو ریڈ بھی کر رہا ہوں ابھی. اور اس کو بڑا انہوں نے شروع سے لے کر 1800
کے لاسٹ جو ڈیکیڈ ہے وہاں سے لے کر آگے آن ورڈز انہوں نے اس کو کور کیا ہے، اور پورے 120-130 ایئرس کی ہسٹری کو انہوں نے کور کیا ہے، اور بڑا اچھے طریقے سے کور کیا ہے، اور وہ باتیں لکھی ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں تھیں، پہلے ہمیں غلط پڑھائی گئی ہیں. تو اس میں جو دو قومی نظریہ بھی ہے، باقی چیز بھی، ہم اس ٹاپک کو ہم مزید ڈیٹیل میں کور کریں گے. تو ہاں وہ ششی تھرور جو ہیں انڈین اسکالر بھی ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، انہوں نے ان ہاں گلوریس امپائر میں بھی اس بارے تھوڑا بات کی ہے کہ کس طرح یہ جو ایرا تھا نا، جس میں تاج برطانیہ یہاں پہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، تو اس ایرا میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی یہاں کے لوگوں کی. وہ تو پورے ان جنرل بات کر رہے ہیں پورے انڈین اچھا سوسائٹی کی. فاروق صاحب، یہ ایک بڑا ایک کنفیوژن سی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا سندھ پہ، اور وہاں پہ کچھ قبیلہ ان کے کچھ لوگ رہ گئے، اور وہ مسلمان ہوئے. پھر بعد میں پھر ہمارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے لوگوں کو مسلمان کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیا. اچھا، اس میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ دور کرنی ہے، اپنی کنفیوژن دور کرنی ہے کہ آیا یہ مسلمان ہم لوگ ایسے ہوئے ہیں، یا جو ایک میری پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چنگیز خان کا جو پوتا تھا ہلاکو خان، اس کا آگے ایک پوتا تھا، وہ کنورٹ ہوا، وہ اس نے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے پھر مغلیہ خاندان آگے جو ہے یہ چلا آگے، اور انہوں نے آگے پھر داغ بیل ڈالی سارے مسلمانوں کی. نہیں، تو اس میں کیا دیکھیں حقیقت ہے اس کی؟ رضوان، مسلمان ہونے میں دیکھیں نا بہت سارے وجوہات اور فیکٹرز ہوں گے. اگر ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں نا تو اس کے پیچھے کوئی ایک ریزن تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب محمد بن قاسم یہاں پہ آئے، تو اگر آپ عرب کا لٹریچر اس زمانے کا بھی پڑھیں نا، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈس ویلی تھی، یا جو سندھ کا جو ایریا تھا، تو وہ باقاعدہ وہاں ہے کہ سندھ کے جاٹوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اور ان کا تعلق تھا ایک طرح کا. یہ میں عرب سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. آنا جانا بھی تھا، ٹریڈ بھی تھی. اچھا، وہ جب راجہ داہر کے ساتھ اوبیسلی اس زمانے میں محمد بن قاسم آئے، وہ یہاں سے جو کچھ مقاصد تھے وہ حاصل کر کے واپس چلے گئے. اس کے بعد آپ نے بھی بتایا کہ محمد غوری سے پہلے غزنوی آتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، وہ تو پھر جب یہ سلاطین دہلی آئے، پھر یہاں پہ اور مسلم آئے، انہوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کی یہاں پہ. پھر اسکالرز آئے، صوفیہ آئے، علی حجویری آئے یہ 10ویں یا 11ویں صدی میں. اس کے بعد بھی بہت سارے اسکالرز ہیں، معین الدین چشتی ہیں اور بہت سارے ہیں. تو میرے خیال میں ان سب کا انفلوئنس ہے. یہ جو رولرز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو اسکالر صوفیہ ہے، ان سب کا ایک انفلوئنس تو بہرحال ہے. وہ اپنے ساتھ ایک کلچر لے کے آئے، ٹریڈیشن لے کے آئے، بلیف سسٹم لے کے آئے. اس نے ان لوگوں کو انفلوئنس کیا، یہاں کے رہنے والوں کو. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے. رضوان، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں، وہ میں ابھی سن رہا تھا، ابرار اللہ کی بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے یار میں اپنے گاؤں سے نکل کے، تو وہ ساتھ والے گاؤں کی بات کر رہا تھا آن دی ادر سائڈ آف دا انڈیا. تو وہ کہتا ہے یار اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. وہ اپنا بتا رہا تھا کہ وہ کالوں فیملی سے اس کا تعلق ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ دوسری سائڈ پہ بھی وہی ریشل سٹاک ہے. یعنی اگر بات کی جائے، کہتے ہیں وہ بھی کالوں تھے. تو وہ اس نے پھر بات کو مزید بڑھایا کہ یار ادھر بھی باجوے ہیں، ادھر بھی باجوے ہیں، ادھر بھی چیمے ہیں، ادھر بھی چیمے ہیں. تو ریشل سٹاک تو جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں، وہ تو وہی ہے جو یہاں پہ ہے آلموسٹ. مطلب آپ ہاں 60-70% فاروق، بات اس کر رہے میں ہیں وہ. ہاں فاروق، اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک گریجول ہسٹوریکل پروسیس تھا کنورژن کا. آف کورس ہوں سیم ہوں ریشیل سٹاک تھا، سیم طرح کے لوگ تھے. سم دے گاٹ کنورٹیڈ، ادرس they resisted till today. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جس کی رضوان بات کر رہا تھا، اٹ از ان لائک دیٹ کہ جناب وہ محمد بن قاسم آئے، لوگ یہاں ریڈی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ستائے ہوئے تھے راجاؤں مہاراجوں کے، اور وہ جو ہی آئے تو وہ جو ہے نا دے فلاک ٹو محمد بن قاسم، اور دے آل گاٹ کنورٹیڈ. اور جناب ہم وہ اس دن کے اچھا، پہلے مسلمان بائی ہیں. دا وے دس میرا از سائے صاحب، میرا ضمنی سوال ہے، وہ لینے جی کیا آئے جی، تھے یہاں پہ؟ وہ دیکھیں، وہ لینے وہی آئے تھے، وہ یہاں پہ وہی کچھ لینے آئے تھے جو وہ لینے ایران گئے تھے، جو وہ لینے
مطلب جو وہاں پہ سلطان محمود غزنوی لینے آئے تھے، جو ہاں محمد غوری آئے تھے، جو اس کے بعد جو لوگ آئے تھے، اس میں تو ایبسلیوٹلی کوئی دیکھیں تو ہم ہمارا نے یہ تو ہم نے ابھی دیکھیں نا ہم نے بہت سے بچوں کے رضوان، نام قاسم کے آئیڈینٹی نام پہ کرائسس رکھے کی ہم ہوئے جب بات کر رہے ہیں نا، تو ہاں پھر ہمیں اپنے ہیروز کا بھی معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں نا، جب میں نے سکندر یونانی کی بات کی تو اس کے مقابلے میں میرا ہیرو تو راجا پورس ہے، جس نے ریزسٹ کیا، جس نے جس نے سکندر اپنے گھر کو یونانی کو، ڈیفینڈ کیا نا، جس جس نے نے اپنے اپنے گھر کو ایریا ڈیفینڈ کو کیا. جس نے گھر کو ڈیفینڈ کیا. ہاں، تو پھر نہیں تو آپ کو راجا دہر کو سلام پیش کرنا یس چاہیے نا، یا اس کے یس آف اس کے کورس. اس کے اس کے لوگوں کو آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے. پھر جب محمد غوری آئے یا محمود غزنوی آئے تو اس کے اگینسٹ جو یہاں کے راجپوتوں نے اس کے اگینسٹ مقابلہ کیا، تو آپ کو تو ان کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے. لیکن خیر، اب وہ نہیں، ہمیں تاریخ بھی ہمیں اس طرح سلوٹ بھی پڑھائی پیش جاتی ہے نا. کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ شانہ بشانہ ان فوجوں کے ساتھ مل کے اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہوں گے. ہم نہیں جی ہاں سلوٹ نہیں، ہم اس تو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجا داہر، راجا رنجیت، راجا پورس یہ ہمارے راجے ہیں اور یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور ان کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے اسلام کی، تو اسلام ہمارا مذہب ہے، وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، لیکن ہم اس کو کبھی بھی اس بات سے مکس نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ایک جو مطلب ہمارا تھوڑا حصہ ہے ریوائول کا، اپنی آئیڈینٹی کا، اس میں ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.